اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما۔ اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لها۔ سورہ ہجر ہے، یہ تقریباً جو ہے نا تیسرے سال اس کا نزول ہوا ہے۔ ایک آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہجرت نہیں، نبوت کے تیسرے سال۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را، تو یہ ابھی ہم نے 5 صورتیں پڑھی ہیں، جن میں سے ایک میں جو تھے حروف مقطعات وہ الف لام میم را تھے، لیکن ابھی جو ہے وہ الف لام را ہی چل رہے ہیں حروف مقطعات۔ تلک آیات الکتاب و قرآن مجید، یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مبین کی۔ بعید نہیں کہ ایک وقت وہ آ جائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج دعوت اسلام کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے پچھتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ اب وہ کون سے موقع ہے کہ جب وہ پچھتائیں گے؟ کیونکہ اگر وہ زندہ ہوں تو پھر تو وہ ایمان لے آئے اگر ان کو پچھتاوا ہو رہا ہے۔ تو یہ کون سے وہ مختلف اوقات جو ہے نا وہ بیان کیے گئے ہیں۔ مرنے کے وقت جو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو آخری چند گھڑیاں ہوتی ہیں اس میں ہر انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے کہاں پہ جانا ہے، اس کی زندگی کیسے گزری تھی۔ فاسٹ فارورڈ اس کی زندگی گزرتی ہے، اور جو فرشتے آتے ہیں ان سے پتہ چل جاتا ہے۔ اگر نیک انسان ہوگا اس کو خوش شکل فرشتے آئیں گے، خوشبوئیں اور ریشمی لباس لے کے آئیں گے، اور جو پھر ایمان کی حالت میں فوت نہیں ہوتا اس کے لیے پھر بدصورت کریہ شکل اور اس کے ساتھ بدبودار اور کانٹوں دار لباس لے کے تو وہ آتے ہیں، اور مرنے والے کو پتہ چل جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کیا ہے، تو اس وقت وہ پچھتائے گا۔ پہلی بات یہ۔ اس کے بعد جب عذاب قبر ہوگا، جب منکر نکیر وہ 3 سوال پوچھیں گے تو اس کو ان کا جواب نہیں آتا ہوگا، اس وقت اس کے دل میں ہوگا کہ کاش مجھے پتہ ہوتا۔ اس کے بعد جب میدان حشر ہوگا اس میں وہ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے ساتھ جو ہے اسپیشل سلوک کر رہے ہیں کہ ان کے ایمان کی وجہ سے ان کے گناہوں سے بھی درگزر ہو جاتی ہے، اور ان کے ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے نیک اعمال جو ہیں وہ بھی جو ہے راکھ کی طرح اڑا دیے جاتے ہیں۔ تو اس وقت ان کو حسرت ہوگی کہ کاش ہم بھی مسلمان ہوتے تو ہمارے جو نیک اعمال تھے ان کا بھی کوئی وزن ہوتا۔ اس کے بعد پھر ایک مرحلہ ہوگا جب کہ دوزخ میں گناہ گار مومن بھی جائیں گے۔ ایمان تھا لیکن گناہ گارانہ زندگی تھی، اب ان کا نیکیوں کا پلڑا ہلکا تھا، برائیوں کا پلڑا جو تھا وہ بھاری تھا، اس لیے وہ جہنم میں جائیں گے۔ جب ان کے گناہ جل جائیں گے تو چونکہ ان کے دل میں ایمان رہا تھا اس لیے پھر ان کو وہاں سے نکال لیا جائے گا۔ اس وقت پھر یہ حسرت کریں گے کہ کاش ہم بھی مومن ہوتے اور ہم جو ہے اس طرح سے نجات پا جاتے۔ تو یہ 4 موقع جو ہیں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ اگر زندگی میں ہو، زندگی میں پچھتاوا ہو تو آپ ایمان لے ہو، لیکن اس وقت جو ہے وہ ہاتھ سے نکل گیا ہوگا، وقت ہاتھ سے نکل گیا ہوگا جب یہ پچھتائیں گے۔ تو ابھی پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ کیا کہا جا رہا ہے کہ چھوڑو انہیں، کھائیں پئیں مزے کریں اور بھلاوے میں ڈالے رکھے ان کو جھوٹی امید، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب جھوٹی امید کیا؟ ان کو اپنے مثلا پیروں پہ، یا خیر مومن تو نہیں تھے کہ میں کہوں مزار والوں پہ، فرشتوں پہ، یا پھر اپنی دیویوں پہ، یا اپنے جو برہمن وغیرہ تھے ان پہ امید جو تھی کہ ان کی سفارش کام آئے گی، تو یہ امیدیں جو ہیں ان کی پھر وہ ختم ہو جائے گی کہ ابھی تو وہ انہی امیدوں کے سارے زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے اس سے پہلے جس بستی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مدت عمل لکھی جا چکی تھی۔ ہم دیکھتے ہیں نا ہسٹری میں بھی
عباسی دور، پھر اموی دور، پھر پتہ نہیں فلانا دور، پھر برٹش پیریڈ، پھر مغل پیریڈ. تو ہر ایک دور ہوتا ہے، اس دور کے بعد ان کی بھی موت ہو جاتی ہے، کسی قوم کی بھی موت ہو جاتی ہے. نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے، نہ اس کے بعد چھوٹ سکتی ہے. یہ لوگ کہتے ہیں اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے. اگر وہ مانتے ہوتے کہ اس پر ذکر نازل ہوا ہے تو اس کو مان لیتے نا. تو مذاق اڑا رہے ہیں کہ جس کا یہ خیال ہے کہ میرے اوپر وحی آتی ہے. ذکر سے مراد یہاں پہ جو ہے وہ قرآن ہے. تو یقیناً دیوانہ ہے. اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟ اب اس کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں اتار دیا کرتے. وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں، یعنی کہ یا تو عذاب لے کے اترتے ہیں یا پھر وہ موت لے کے اترتے ہیں. فرشتہ کس وقت نظر آئے گا؟ موت کے وقت نظر آئے گا نا، یا پھر عذاب کے وقت پتہ لگے گا کہ ہاں فرشتے عذاب لے کے آ رہے ہیں. تو پھر لوگوں کو مہلت نہیں دی جاتی. رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں. اب تورات اور انجیل بھی تو اللہ تعالیٰ نے نازل کی تھی نا. تو قرآن میں پھر کیا خاص بات ہے؟ قرآن میں خاص بات یہ ہے کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس لیے ان میں تحریف ہوتی رہی، اس کے مضامین بدل دیے جاتے رہے. لیکن قرآن کے بارے میں اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس کے ہم نگہبان ہیں. لحافظون انا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے حفاظت کرنے والے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم سے پہلے بہت سی گزری قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو. مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح سلاخ کی مانند گزارتے ہیں. تو سلاخ جب گزرتی ہے تو کیا دل میں چین لے کے آتی ہے؟ بے چینی لے کے آتی ہے نا. تو نبی آیا یا رسول آیا، اس نے تعلیم دی. اب بے شک لوگوں نے نہیں مانا، لیکن اندر سے ان کو بے چینی لگ جاتی ہے کہ کہیں یہ، کیونکہ بظاہر وہ چیزیں ساری درست ہوتی ہیں، وہ خود اس کو نہیں ماننا چاہ رہے ہوتے، لیکن وہ انکار کرنے پر جو ہوتے بضد ہوتے ہیں، اڑے ہوئے ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ جو بھی نئی آیت آتی ہے، قرآن خود کہتا ہے کہ ایمان والوں کا ایمان تو وہ بڑھا دیتی ہے اور کافروں کا کفر وہ بڑھا دیتی ہے، کہ وہ کفر میں ایک سٹیپ اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور ہر نئی آیت ان کے دل سے سلاخ کی طرح جو ہے وہ گزر جاتی ہے. وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے. قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے. اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دہاڑے اس میں چڑھتے بھی، تب بھی وہ یہ کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے، بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. کہ کہیں گے کہ یہ تو جادو ہے، ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، وغیرہ وغیرہ. اب یہ جو ہے نا، جو میں پڑھنے لگی ہوں، آیات متشابہات میں سے ہے. ان کے بارے میں ہم نہیں جانتے، ابھی نہیں جانتے، ہو سکتا ہے کبھی جان لے. یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے بہت سے مضبوط قلعے بنائے. اس کو اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے بروجن. ان کو دیکھنے والے کے لیے مزین کیا اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا. کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پا سکتا الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے، اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پیچھا کرتا ہے. اس کے بارے میں اب ڈاکٹر اسرار کا یہ کہنا ہے کہ انسان کا جو مادہ تخلیق ہے وہ ہے مٹی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو زمین پہ ہی، اس کا خوراک بھی ہے اور اس کا جینا بھی اور اس کا مرنا بھی زمین پر ہے. تو جو ہیں ملائکہ، ان کا مادہ تخلیق جو ہے وہ نور ہے. اور اسی طرح جو شیطانوں کا یا جنوں کا مادہ تخلیق بتایا گیا ہے کہ آگ کی لپٹ. اب ہم مٹی سے بنے لیکن ہم مٹی نہیں ہیں، ابھی نہیں ہیں، لیکن مٹی ہو جائیں گے. تو یہ جو ان کی جو ہے شعلے کی لپٹ سے، تو وہ شعلے نہیں ہیں، شعلے کی لپٹ ان کا مادہ تخلیق ہے. اور ان کے خیال کے مطابق ان کا جو ہے نا چلنے پھرنے کا کیا کہنا چاہیے ایریا،
وہ پورا پلانیٹری سسٹم ہے. لائٹ ہے نا, تو پلانیٹری سسٹم میں وہ چلتے پھرتے آتے جاتے ہیں, اور اسی میں جو ہے ملائکہ اس کے ساتھ ہی زمین کا, جب وہ زمین کا یا کائنات کا انتظام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی جو ہے کائنات میں گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. اب یہ کہ ایک فرشتہ دوسرے سے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ تم یہ کرو. اب آس پاس اگر کوئی جن پھر رہا ہے تو وہ اس بات کو اچک لے گا, اور نیچے آ کے پھر دنیا میں جو لوگ ان لوگوں سے رابطہ رکھتے ہیں ان کو جھوٹی سچی بات بتائے گا, اور وہ کاہن جو ہوتا ہے اس جھوٹی سچی بات کو ہے نمک مرچ لگا کے یا ادھورا سا مبہم سا پیش کرے گا. یہ ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے. تو ایک سیناریو آ گیا نا ہمارے سامنے کہ اوپر سے فرشتے آ رہے ہیں, احکامات نازل کر رہے ہیں, اور پیچھے سے جن چھپ کے جو ہے وہ سننے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا انتظام بھی کیا ہوا ہے کہ ان کے لیے وہ برج بنائے گئے ہیں. بلکہ اللہ تعالیٰ ستاروں کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ ان کے 3 مقاصد ہیں. ایک تو رہنمائی کرتے ہیں, جیسے قطبی ستارہ ہمیں سمندر میں بھی اور خشکی میں بھی راستہ دکھاتا ہے, نارتھ اسٹار جو ہے. دوسرا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے زینت ہیں, آسمان کی زینت ہیں, خوبصورتی ہیں. اور تیسرا پھر کہتا ہے کہ جب کوئی جن جو ہے یا کوئی شیطان کچھ اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے اوپر ایک شہاب ثاقب جو ہے وہ پھینکا جاتا ہے جو اس کو جلا دیتا ہے. تو یہاں پہ اس بات کو جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کے لیے برج بنائے ہیں, اور جب کوئی شیطان کسی بات کو اچکنے کی کوشش کرتا ہے تو اس پر وہ شعلہ پھینکا جاتا ہے جو پھر اس کو جلا دیتا ہے. ٹھیک ہے, ایک سین آپ کی نظروں کے سامنے آ گیا نا. شوٹنگ سٹار کا کانسیپٹ. جی 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 جی. ہم نے زمین کو پھیلایا. اب اللہ تعالیٰ جو ہے قدرت کی نشانیاں بتا رہے ہیں, جیسے سورہ انعام میں بتائی تھیں اسی طرح. ہم نے زمین کو پھیلایا, اس میں پہاڑ جمائے, اس میں ہر نوع کی نباتات ٹھیک ٹھیک نپی تلی مقدار کے ساتھ اگائی, اور اس میں معیشت کے اسباب فراہم کیے تمہارے لیے بھی اور ان بہت سی مخلوقات کے لیے بھی جن کے رازق تم نہیں ہو. یعنی جنگلوں میں جو مخلوق رہتی ہے ان کو تو ہم نہیں کھانا کھلاتے, ہم نے جو پیٹس وغیرہ پالے ہوتے ہیں ہم ان کو ہی کھانا کھلاتے ہیں نا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا, ان کی خوراک کا جو ہے وہ بھی بندوبست کیا گیا. لیکن دنیا میں کسی بھی وقت ایسا نہیں ہوا کہ دنیا کی آبادی زیادہ ہے اور دنیا میں خوراک کم ہے. اگر خوراک کم ہے تو اس کی وجہ خوراک کا پیدا نہ ہونا نہیں ہے, مس مینجمنٹ ہے, اور لوگوں کا جو ہے ریسورسز کے اوپر قبضہ کر لینا, اس کی وجہ یہ ہے. اور دوسری بات اس میں یہ کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے فلانی چیز اندازے سے پیدا کی. اب مثلا ایک بچہ پیدا ہوتا ہے, اب میں چاہتی ہوں مثال کے طور پہ میرا پوتا یا نواسا پیدا ہوتا ہے, میرا دل چاہتا ہے وہ 10 فٹ کا ہو جائے. اب میں اس کو جتنا مرضی کھلاؤں گی, اچھی خوراک کھلاؤں گی, اس کو وہ ہے وائٹامنس دوں گی, تو کیا وہ 10 فٹ کا ہو جائے گا؟ پاسبل نہیں ہے نا. اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ نے دنیا میں 1 کروڑ بلیاں رکھنی ہیں تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ دنیا میں جو ہے پورے ارتھ میں 1 کروڑ بلیاں ہونی چاہیے, تو کبھی نہیں ہوگا کہ 1 لاکھ بلیاں اس میں بڑھ جائیں. ٹھیک ہے, ہر چیز آپ نے ہارر موویز دیکھی ہوں گی نا, جس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ کوئی جو ہے درخت یا کوئی پودا اگنے لگ جاتا ہے, اور پھر وہ جو ہے وہ اتنا زیادہ اگتا ہے کہ ہر جگہ سے وہ اندر گھس جاتا ہے اور ہر چیز کو جو ہے وہ ہڑپ کر جاتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کن جزائر میں جہاں پہ وہ بلانگ نہیں کرتے تھے, کوئی بلیاں پھر چھوڑی گئیں, یا مثال کے طور پہ یہاں پہ شاید نیوزی لینڈ میں نے اگلے دن پڑھا کہ کیوی, ہمیشہ سے ہم کیوی پرندہ سنتے ہیں نا, کیوی اڑتا نہیں ہے. تو جب انگریز وہاں پہ آئے نا تو انہوں نے کتے وہاں پہ چھوڑ دیے اور وہ سارے کیویز کھا گئے کیونکہ وہ اڑ نہیں سکتے تھے. تو انوائرمنٹ جو ہے نا وہ سارا خراب ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح میں نے پڑھا انڈونیشیا کے کسی جزیرے میں کسی چیز سے بچنے کے لیے کوئی چیز انٹروڈیوس کی گئی تو اس نے سارے ماحول کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیا. تو کچھ ایسے جزیرے جن کے اندر سانپ ہی سانپ ہے. ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں, اس کو ہرا بھرا بنانے کے لیے کیا کیا گیا, یہ جو تھے شہتوت کے درخت لگائے گئے, تو کیسے انہوں نے انوائرمنٹ کو جو ہے وہ پھر یہ کرتے ہیں کہ خود وہ گرو کر جاتے ہیں, اور جو لوکل ویجیٹیشن ہوتی ہے نا اس کو کھا جاتے ہیں, اس کو وہ گرو ہی نہیں ہونے دیتے, ٹیک اوور کر لیتے ہیں.
تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کو جو ہے ایک اندازے سے پیدا کیا ہے. دیکھیں بظاہر کوئی آیت جو ہوتی ہے اتنی سمپل سی ہوتی ہے، لیکن اس کی گہرائی میں ہم جائیں تو ہمیں نقشہ نظر آ جاتا ہے دنیا کا. کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں، اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. بار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں، پھر آسمان سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے تمہیں سیراب کرتے ہیں. اس دولت کے خزانہ دار تم نہیں ہو. اب اس میں پھر واٹر سائیکل آ جاتا ہے کہ آسمان سے جو بھی پانی آتا ہے 3 فارمز وہ لیتا ہے، برف بن جاتا ہے یا اولے ہوتا ہے یا بارش ہوتا ہے. اب وہ واٹر سائیکل ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا، ہم نے کہا خود نہیں بھی پڑھا تھا کہ کچھ پانی زمین کے اندر چلا جاتا ہے، وہ واٹر ٹیبل کو اونچا کر دیتا ہے، کچھ دریاؤں میں آ جاتا ہے جو پھر اوپر کی ضروریات کو وہ پورا کرتا ہے، اور کچھ جو ہے وہ سٹور ہو جاتا ہے. 2 سٹوریجز اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. ایک سٹور جو ہے وہ زمین کے نیچے بنایا ہے، اور ایک سٹوریج جو ہے وہ پہاڑوں کے اوپر بنایا ہے کہ جب پھر گرمی آتی ہے اور ضرورت کے مطابق وہ برف پگھلتی ہے اور دریاؤں میں پانی آتا ہے. تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اندازے سے پیدا کیا. زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. اب ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں. ہم اپنے آس پاس دیتے ہیں نا، کتنی بڑی بڑی حویلیاں ہوتی ہیں، کھنڈر بنی پڑی ہوئی ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. تو کہاں گئے ان کے وارث؟ خیال آتا ہے نا کہ چلو ایک بندے نے بنایا تو اس کے پوتے، اس کے نواسے، اس کے یہ وہ جو ہے، لیکن بعض اوقات وہ مٹ جاتے ہیں یا وہ ایسے ہو جاتے ہیں کہ پھر اس کا وارث جو ہے وہ پھر اللہ تعالیٰ ہی ہوتا ہے، اور آخر کار تو اللہ تعالیٰ ہی وارث ہوتا ہے نا آخر کار. پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گزرے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے، اور بعد کے آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں. یقیناً تمہارا رب ان سب کو اکٹھا کرے گا، وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی. ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا ہے، اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے. پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا، میں سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں. جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے سجدے میں گر جانا. تو وہ جو سجدہ تھا وہ اس کے 2 مقاصد تھے. ایک مقصد تو یہ تھا کہ انسان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی روح کا عکس ہے اس کی تعظیم، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ایک سمبل تھا کہ اب فرشتے جو ہیں وہ انسان کی فلاح و بہبود کے لیے کائنات کا انتظام کریں گے. چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا. رب نے پوچھا، اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟ اس نے کہا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے پیدا کیا ہے. رب نے فرمایا، اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے، اور اب روز جزا تک تجھ پر لعنت ہے. اس نے عرض کیا، میرے رب یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک کے لیے مہلت دے جب کہ سب انسان دوبارہ اٹھائے جائیں گے. فرمایا، اچھا تجھے مہلت ہے اس دن تک جس کا وقت ہمیں معلوم ہے. وہ بولا، میرے رب جیسا تو نے مجھے بہکایا، تو نے مجھے ایسا حکم دیا کیوں جو میں نے نہیں ماننا تھا؟ میں آگ کی لپٹ سے بنا، میں اتنا اونچا مٹی سے بنا، سڑی ہوئی مٹی کے گارے سے، اس کو میں سجدہ کرتا. تو نے مجھے کیوں ایسا حکم دیا؟ تو نے مجھے کیوں نافرمانی پر جو ہے مجبور کیا؟ بعض اوقات بچے نہیں کیسے کہ آپ مجھے کیوں ایسی بات کہتی ہیں جو میں نے نہیں ماننی ہوتی. تو وہ شیطان اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، اسی طرح اب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبیاں پیدا کر کے ان سب کو بہکاؤں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خالص کر لیا ہو. فرمایا، یہ راستہ ہے جو سیدھا میرے تک پہنچتا ہے کہ جو لوگ میرا کہنا مانیں گے وہ مجھ تک پہنچ جائیں گے. بے شک جو میرے حقیقی بندے ہیں ان پر تیرا بس نہ چلے گا. تیرا بس تو صرف ان بہکے ہوئے لوگوں پر ہی چلے گا جو تیری پیروی کریں
اور ان سب کے لیے جہنم کی وعید ہے. یعنی تو ان کو ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر اپنے راستے پہ نہیں لے جا سکتا, تو صرف ان کو سبز باغ دکھائے گا. جو تیرے سبز باغوں میں آ جائیں گے وہ پھر تباہ و برباد ہو جائیں گے. یہ تیسری دفعہ جو ہے قصہ آیا ہے. قرآن میں 7 دفعہ جو ہے یہ قصہ بیان کیا گیا ہے, اور ہر دفعہ وہ کہتے ہیں نا مورل آف دا سٹوری, وہ پھر مختلف ہوتا ہے. یہ جہنم جس کی وعید پیروان ابلیس کے لیے کی گئی ہے, اس کے 7 دروازے ہیں. ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے. یعنی جیسے جنت کے ہے نا کہ یہ روزے داروں کا دروازہ ہے اور یہ فلانے والوں کا دروازہ ہے, اسی طرح جہنم کے بھی 7 دروازے ہیں. کوئی چوروں کا, کوئی زانیوں کا, کوئی ڈاکوؤں کا, کوئی قاتلوں کا, تو اس کے بھی 7 دروازے ہیں. بخلاف اس کے متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے, اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلامتی کے ساتھ بے خوف و خطر. ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کپٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے. وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آمنے سامنے تختوں پر بیٹھیں گے. انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اب یہ ہے کہ جب فیصلہ ہو جائے گا, جنت والے جب جنت میں آئیں گے تو ایک نہر ہوگی جس میں جب وہ نہائیں گے تو ساری ان کی برائیاں دور ہو جائیں گی. ان کا بڑھاپا, ان کی معذوری, ان کے اندر کوئی عیب تھا, ان کے اندر جو کوئی کمی تھی, اور نہ صرف جسمانی طور پر بلکہ ان کے دل بھی جو ہے وہ پاکیزہ ہو جائیں گے. ان کے دلوں سے غصہ, غم, نفرت, حسد, اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ نکل جائیں گی. آپ خود سوچیں کہ آپ جنت میں ہیں تو آپ کو وہ شخص نظر آ گیا جس سے آپ نفرت کرتے ہیں, تو جنت کا تو مزہ ختم ہو گیا نا. تو وہ نفرت ہی جب دل سے نکل جائے گی تو پھر کیا ہوگا, سب خوشی خوشی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے اور گپ شپ کر رہے ہوں گے. تو انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا پڑے گا اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میرے بندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں, مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی دونوں صفتیں ایک ہی آیت میں بتائی ہیں کہ میں رحم کرنے والا, معاف کرنے والا بھی ہوں, لیکن میرا عذاب جو ہے وہ بھی بہت سخت اور دردناک ہے. اب اللہ تعالیٰ کے 2 پہلو ہیں نا, دونوں کو اپنے سامنے رکھنا ہے. یہ نہیں کہ آپ گناہ کرتے جاؤ, میں معافی مانگ لوں گا, اللہ تعالیٰ رحم کرے گا, درگزر کرے گا, اور جو ہے برائیوں میں آپ شیر ہو جاؤ. یہ بھی نہیں, کیونکہ اگر اللہ کو غصہ آ گیا تو پھر کیا ہوگا, ایک لمٹ ہوگی نا اللہ تعالیٰ کی ظلم کی اجازت دینے کی بھی. ظلم کا لیول اگر ایک حد سے بڑھ جائے گا تو پھر تو پکڑ ہوگی. اور اسی طرح تم اللہ سے اتنا بھی نہ ڈرتے رہو کہ تمہیں پھر اللہ تعالیٰ سے محبت ہی نہ ہو. محبت کب ہوگی؟ محبت تو تبھی ہوتی ہے نا جب پتہ لگے دوسرا مجھ سے محبت کرتا ہے تو آپ اسے محبت کرنے لگ جاتے ہیں. لیکن جب آپ کسی سے ڈرتے ہیں تو پھر آپ اسے محبت نہیں کر سکتے. تو بیلنس جو ہے نا وہ رکھنے کی ضرورت ہے. جیسا کہ میں نے تقویٰ کے بارے میں آپ کو کہا تھا کہ جس دل میں بیک وقت 3 چیزیں ہوتی ہیں, اللہ کا خوف اور اللہ سے محبت اور اللہ سے امید. انسان ہونے کے ناطے غلطیاں اور خطائیں ہوں گی, لیکن امید کیا ہے کہ جب میں توبہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا, کیونکہ وہ رحیم ہے. رحیم ہے تو محبت ہوگی, اور چونکہ وہ سزا بھی دے سکتا ہے تو پھر ڈر لگے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے شک میں رحیم ہوں لیکن میں عذاب بھی دیتا ہوں. لیکن دونوں جو میری صفتیں ہیں نا وہ تمہاری نظر میں رہنی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ تم گناہ کرو اور تم اتنے مایوس ہو جاؤ کہ تم توبہ ہی نہ کرو, اور جب تم توبہ ہی نہ کرو اور مایوس ہو جاؤ تو کیا ہوگا, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ برائی میں پڑا رہے گا. پھر آپ برائی میں, چلو جانا تو جہنم میں ہے نا, چلو اب یہ بھی کر لو. جہنم میں جانا نا تو چلو اب یہ بھی کر لو. اس میں پھر یہ کہ پھر وہ ہے کوئی لمٹ نہیں رہے گی برائیوں میں الجھنے کی. تو اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے امید بھی ہو کہ میں توبہ کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. اور انہیں ذرا ابراہیم کے مہمانوں کا قصہ سناؤ جب وہ آئے اس کے ہاں. کل پتہ نہیں میں نے ذکر کیا تھا کہ نہیں کہ فرشتے آتے بھی ہیں, جیسے ابراہیم کے پاس آئے, حضرت لوط کے پاس آئے. کل ہم فرشتوں کا ذکر کر رہے تھے نا کہ یہ والے جو لکھنے والے فرشتے ہیں, آنکھوں کی حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں, اور پھر جو ہے وہ یہ فرشتے ہیں جو عصر اور فجر کے وقت اپنی ڈیوٹیز دیتے ہیں.
تو اسی طرح وہ فرشتے بھی ہیں جو کہ حضرت ابراہیم کا ذکر آتا ہے اور حضرت لوط کا ذکر آتا ہے کہ ان کے پاس آئے. اب جب وہ حضرت ابراہیم کے پاس آئے ہیں تو کہا سلام ہو تم پر. تو اس نے کہا ہمیں تم سے ڈر لگتا ہے. انہوں نے جواب دیا ڈرو نہیں, ہم تمہیں ایک بڑے سیانے لڑکے کی بشارت دیتے ہیں. ابراہیم نے کہا کیا تم اس بڑھاپے میں مجھے اولاد کی بشارت دیتے ہو؟ ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ کیسی بشارت تم مجھے دے رہے ہو. انہوں نے جواب دیا ہم تمہیں برحق بشارت دے رہے ہیں, تم مایوس نہ ہو. ابراہیم نے کہا اپنے رب کی رحمت سے مایوس تو گمراہ لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. پھر ابراہیم نے پوچھا اے فرستادگان الہی, وہ مہم کیا ہے جس پر آپ حضرات تشریف لائے ہیں؟ وہ بولے ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں, صرف لوط کے گھر والے مستثنا ہیں. ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے, جس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے مقدر کر دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی. جب یہ فرستادے لوط کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا آپ لوگ اجنبی معلوم ہوتے ہیں. انہوں نے جواب دیا نہیں, بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے. ہم تم سے سچ کہتے ہیں کہ ہم آخری فیصلے کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں, لہٰذا اب تم کچھ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے چلو. تم میں سے کوئی پلٹ کر پیچھے نہ دیکھے, بس سیدھے چلے جاؤ جدھر جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے. اور اس سے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی. اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے بے تاب ہو کر لوط کے گھر پر چڑھ آئے. اب میرے گھر اگر کوئی آئے تو کیسے کسی کو پتہ لگ سکتا ہے کہ کون آیا جب تک کہ بتایا نہ جائے. تو لوط کی جو بیوی تھی انہی میں سے تھی, تو اس کے نزدیک یہ کوئی بری, اسی ماحول میں وہ پیدا ہوئی, اس کے لیے کوئی بڑی بات نہ تھی. تو اس نے جو ہے اپنے گھر کے اوپر ایک جھنڈا لہرا دیا کہ ہمارے گھر اس طرح مہمان آئے ہیں. تو اب ساری بستی جو تھی وہ لوط کے گھر پر چڑھ آئی. لوط نے کہا بھائیو یہ میرے مہمان ہیں, میری فضیحت نہ کرو, اللہ سے ڈرو, مجھے رسوا نہ کرو. وہ بولے کیا ہم بارہا تمہیں منع نہیں کر چکے ہیں کہ دنیا بھر کے ٹھیکیدار نہ بنو؟ لوط نے عاجز ہو کر کہا اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں, وہ عورتیں جو تمہارے گھروں میں تمہاری بیویاں بن کے پڑی ہیں ان کی طرف دھیان کرو. تیری جان کی قسم ہے نبی, اس وقت ان پر ایک نشہ سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپے سے باہر ہوئے جاتے تھے. آخر کار پاؤ پھٹتے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آ لیا اور ہم نے اس بستی کو تلپٹ کر کے رکھ دیا اور ان پر, اب یہ دیکھیں تلپٹ کر کے رکھ دیا اوپر سے اٹھا کر, اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھروں کی بارش کر دی. اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں, اور وہ علاقہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا گزرگاہ عام پر واقع ہے. اس میں سامان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں. لیکن اب وہ علاقہ جو ہے نا وہ ڈیڈ سی کے نیچے چلا گیا ہوا ہے. حضور کے زمانے میں وہ اوپر ہی تھا, لیکن اب اس کے اوپر جو ہے نا وہ سمندر آ گیا ہوا ہے. اور ایکا والے ظالم تھے تو دیکھ لو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا, اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے راستے پر واقع ہیں. تو یہ حضرت شعیب کا نام نہیں لیا گیا. تو مدین میں حضرت شعیب تھے اور مدین کے ساتھ ہی ایک علاقہ تھا ایکا, جہاں یہ لوگ جو حضرت شعیب ہے, دونوں بستیاں نزدیک تھی نا, تو دونوں کی وہی تینوں برائیاں تھیں, مسافروں کو لوٹنا اور پھر جو ہے بت پرستی کرنا اور ناپ تول میں کمی کرنا. تو اب حضرت شعیب ان کو منع کرتے تھے, وہ ہم نے تفصیل سے پہلے پڑھ لیا ہے, تو کیا ان کا بحث و مباحثہ ہوتا تھا. تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ہے لوط کی بستی یہ بھی تمہاری گزرگاہ پر واقع ہے, کیونکہ یمن سے جو قافلے شام کو جاتے تھے تو راستے میں ان بستیوں سے گزرا کرتے تھے. اسی طرح ان کے راستے میں ہی یہ مدین اور ایکا بھی آتے تھے. ہجر کے لوگوں نے بھی رسولوں کی تکذیب کی. ابھی ہجر کیا ہے؟ جو علاقہ ہے نا, علاقے کا نام ہے ہجر. جو قوم ہے وہ ہے نبی ہے صالح, اور قوم ہے عاد ثانی, یا پھر اس کو کیا کہتے ہیں,
کون؟ سمود. سمود. اسی طرح جو عاد کا علاقہ ہے نا وہ احقاف کا علاقہ کہلاتا ہے، جہاں پہ ہود نبی تھے اور عاد قوم تھی. ٹھیک ہے نا. اب یہاں پہ قوم کون سی ہے؟ سمود. اور نبی کون ہے؟ وہ ہے حضرت صالح ہیں، اور علاقے کا نام جو ہے وہ ہجر ہے. تو ہجر کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کر چکے ہیں. ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی. اچھا اب یہ جو رسولوں کی تکذیب، اب اس کا کیا مطلب؟ ایک تو مطلب یہ ہو سکتا ہے لیکن نبی ہو سکتے ہیں، رسول نہیں، کیونکہ جب رسولوں کی تکذیب کی جاتی ہے تو پھر قوم ہلاک ہو جاتی ہے. تو یہاں پہ رسولوں کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ تمام رسولوں کی تعلیمات ایک ہی ہوتی ہے. تو ایک رسول کا انکار کرنا جو ہے وہ تمام رسولوں کی تعلیمات کا انکار کرنا ہے. تو انہوں نے بھی رسولوں کی تعلیمات کی جو ہے تکذیب کی. ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجی، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں. کون سی نشانی تھی؟ اونٹنی. مگر وہ سب کو نظر انداز ہی کرتے رہے. وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بالکل بے خوف اور مطمئن تھے. آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. جب یہ قوم عاد ہلاک ہوئی نا تو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ اتنے لمبے چوڑے انٹیلیجنٹ جینیس لوگ تھے اور وہ میدانوں میں محل بنایا کرتے تھے، ستونوں جیسے، خود بھی ستونوں جیسے اونچے اونچے تھے اور ستونوں جیسے اونچے اونچے جو ہے ان کے محل بھی ہوتے تھے. تو یہ لوگ جو تھے ہنسا کرتے تھے، بے وقوف لوگ تھے، میدانوں میں گھر بناتے تھے. ہم تو پہاڑوں میں گھر بنائیں گے جہاں پہ کبھی کوئی تباہی آ ہی نہیں سکتی. تو وہ موجود ہیں. کہتے کہ ان کے اندر جو کلرز ہیں نا وہ ابھی تک انٹیکٹ ہیں. یہ مدینہ کے اور اس کے راستے میں ہے تھوڑا سا لوگ جانا شروع ہو گئے ہیں کافی ہٹ کے نا. جب تبوک جا رہے تھے نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ اس علاقے پہ سے گزرے تھے، تو وہ موجود ہے. اور وہ کہتے ہیں بڑے بڑے ہال ہیں اور بڑی بڑی عمارتیں ہیں پہاڑوں کے اندر ہی اندر. پہاڑوں کو جو ہے نا، آپ دیکھیے اس زمانے میں کیسے ان لوگوں نے ان کو جو ہے وہ کریت کے یہ سارا کچھ بنایا ہوگا. تو کہتے تھے ہم تو ایسے گھر بنائیں گے جو کبھی تباہ برباد ہی نہ ہو سکیں. تو پھر یہاں پہ دھماکہ یا پھر اس کو چیخ کہا جاتا ہے. اب دیکھیں بعض اوقات ہم جب چھوٹے تھے اور کالج میں فنکشن ہوتا تھا، لاؤڈ اسپیکر چین کی آواز آتی، او اللہ سارا جسم جنجنا جاتا تھا. تو اسی طرح وہ چیخ اتنی بلند تھی کہ ان کے جو آرگنز تھے وہ پھٹ گئے اور وہ اپنے گھروں میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی پتھروں کی بارش بھیجنی پڑی، نہ کوئی طوفان اور آندھی بھیجنا پڑا. وہ ایک چیخ تھی جس نے کہ ان کو مار دیا اور یہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے تھے. اچھا جی، تو آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے آ لیا اور ان کی کمائی ان کے کچھ کام نہ آئی. اب یہ بہت امپورٹنٹ آیات ہیں. ہم نے زمین اور آسمان کو اور ان کی سب موجودات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا، یعنی کھیل کو کود کے طور پر نہیں کیا کہ ہم تماشا دیکھیں، بلکہ کسی مقصد کے خاطر ان سب کو پیدا کیا ہے، اور فیصلے کی گھڑی یقیناً آنے والی ہے. بس اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم ان لوگوں کی بےہودگیوں پر شریفانہ درگزر سے کام لو. یقیناً تمہارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے. ہم نے تم کو 7 ایسی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں اور تمہیں قرآن عظیم عطا کیا ہے. اب یہ کون سی 7 آیتیں جن کے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، اور دن میں اگر ہم منیمم بھی پڑھیں تو کتنے رکعت ہم لازماً پڑھتے ہیں؟ 17 رکعت یا 19 رکعت تو لازماً پڑھتے ہیں. 4 جو ہم فرض کرتے ہیں نا، 4 اور 4 اور 4 ہو گئی 12 اور پھر 3 ہو گئی 15 اور 15 کے بعد ہو گئی 4 19. پھر اگر ہم 3 اس میں وہ بھی شامل کریں تو پھر 22. تو جی آپ کو نہیں، لیکن وہ جو 2 سنت ہے نا وہ بھی لازم ہوتی ہیں، وہ بھی لازم ہوتی ہیں.
ہاں اس لیے پھر چونکہ وہ لازم ہے نا تو اس لیے میں ان کو بھی گن رہی ہوں. تو اس کے بغیر چونکہ نماز نہیں ہوتی تو وہ 7 بار دہرائی جاتی ہیں. اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اتنی زیادہ پڑھی جاتی ہو اور اتنے لمبے عرصے سے پڑھی جاتی رہی ہے اور پڑھی جاتی رہے گی. سورہ فاتحہ. اور پھر سورہ فاتحہ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم کا بھی نام دیا ہے. جیسے کہ میں نے کہا تھا کہ پورا قرآن کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پورا قرآن صرف یہی ہے نا کہ تیری ہم عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں. تو قرآن عظیم. تم اس متاع دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے، اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ. انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور نہ ماننے والوں سے کہہ دو کہ میں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں. یہ اسی طرح کی تنبیہ ہے جیسے ہم نے ان تفرقہ پردازوں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا. یہاں پہ اب تورات کو بھی جو ہے قرآن ہی کہا گیا ہے. تو انہوں نے اپنے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا تھا کہ جو ناپسندیدہ چیزیں تھیں ان کو نکال دی تھیں، جو پسندیدہ چیزیں تھیں وہ اس میں شامل کر دی تھیں. اور چونکہ ان کے ہاتھ میں تھا قرآن اس وقت کا، یعنی تورات 7 تالوں میں وہ رکھا جاتا تھا، تو جو چاہتے تھے اس کو تورات کا نام لے کے لوگوں کو سنا دیتے تھے. تو قسم ہے تیرے رب کی، ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو. پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانک کے پکارے کہہ دو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں کیسے تبلیغ کیا کرتے تھے؟ یہ نہیں کہ وہ خفیہ تبلیغ کرتے تھے، لیکن اپنے جاننے والوں کو، جیسے سب سے پہلے آ کے اپنے گھر والوں کو بتایا، اپنے بہت جو عزیز دوست تھے حضرت ابو بکر کو بتایا. اپنے گھر میں ہی 3 لوگ موجود تھے، حضرت خدیجہ تھیں، حضرت علی تھے اور وہ زید، وہ گھر تھے. پھر اس کے بعد تھوڑا تھوڑا جن سے کوئی واقفیت ہوتی ہے، جن سے کوئی لین دین ہوتا ہے، جن سے جو واسطہ ہوتا ہے، تو وہ ہلکی ہلکی تبلیغ، خفیہ نہیں تھی، لیکن وہ جو ہے نا آہستہ آہستہ تبلیغ تھی. پہلے 3 سال کے بعد پھر یہ حکم آیا کہ جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اس کا اعلان کرو. اس پر پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ پہاڑ پر چڑھے اور کہا یا صباحا یا صباحا. اس زمانے کا یہ ایک طریقہ تھا کہ اگر بہت سے لوگوں کو کوئی بات بتانی ہوتی تھی تو پہاڑ پر چڑھ جاتا تھا کوئی بندہ، اپنا لباس اتار کر یہ پکار کرتا تھا یا صباحا یا صباحا. تو پھر لوگ متوجہ ہوتے تھے کہ کیا بات ہو گئی ہے جو اس طرح سے پکار رہا ہے. تو اب حضور سے تو ہم یہ توقع نہیں رکھتے کہ انہوں نے اپنا لباس اتارا ہوگا، لیکن اس طریقے کے مطابق وہ پہاڑ پر چڑھ گئے. اور پھر آپ کو تقریر یاد ہی ہوگی کہ انہوں نے پھر کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو تم میری بات کو مانو گے؟ انہوں نے کہا ہم مانیں گے، اس لیے کہ آپ نے کبھی بھی جھوٹ نہیں بولا. تو پھر انہوں نے تبلیغ کی کہ ایک خدا کی عبادت کرو اور بتوں کو پوجو. اب وہ والے الفاظ مجھے یاد نہیں، بہرحال لب لباب یہی تھا. اس پر جو ہے نا سارے لوگ بھاگے آئے تھے نا کہ محبت کیا کہنے لگے ہیں. تو سب سے زیادہ برا ری ایکشن جو تھا وہ ابو لہب نے دیا تھا کہ تیرے ہاتھ ٹوٹیں. تیرے ہاتھ ٹوٹے کا مطلب ہوتا ہے تیرا مشن جو ہے وہ ناکام رہے. اس کے لیے تو نے ہمیں بلایا تھا، ہم اپنے کاموں میں لگے ہوئے تھے اور تیری بات سننے کے لیے آئے ہیں دوڑے دوڑے، اس لیے بلایا تھا، تیرے ہاتھ ٹوٹیں. اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تبت یدا ابی لہب و تب، کے ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اس کا مشن ناکام ہوا. تو اب یہ ہے، پس اے نبی جس چیز کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہانک کے پکارے کہہ دو اور شرک کرنے والوں کی ذرا پرواہ نہ کرو. تمہاری طرف سے ہم ان مذاق اڑانے والوں کی خبر لینے کے لیے کافی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں، ان قریب انہیں معلوم ہو جائے گا. اچھا، یہ جو بندہ پہاڑ پہ چڑھ جاتا تھا نا، اس کو کہتے ہیں نذیر اڑیاں. نذیر ہوتا ہے ڈرانے والا اور اڑیاں ہو کر ڈرانے والا. ہمیں معلوم ہے جو باتیں یہ لوگ تم پر بناتے ہیں ان سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے. اس کا علاج یہ ہے کہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو اور اس کی جناب میں سجدہ بجا لاؤ
اور اس آخری گھڑی تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آنا یقینی ہے. تو دنیا میں کون سی بات یقینی ہے؟ موت کے علاوہ کوئی چیز یقینی نہیں ہے. قیامت تو ہمارے سامنے نہیں آئے گی نا، اللہ نہ کرے کہ ہمارے سامنے آئے، لیکن موت تو آنی ہی ہے نا. تو موت تک اپنا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ سے بنائے رکھو اور لوگوں کی پرواہ نہ کرو. اب یہ سورہ نحل. ہاں، اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور قدرتوں کا بیان ہے، اور اس میں قدرت کا لفظ ہے نا وہ بار بار آیا ہے. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آتا امر اللہ فلا تستعجلوہ. آ گیا اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. اب کیا فیصلہ آ گیا ہے؟ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب اور کچھ نہیں آئے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا کہ میرے اور قیامت کے میں اور قیامت ایسے ہیں جیسے اب میرے بعد جو ہے وہ قیامت ہی آئے گی. اب اس کے دو معنی لیے گئے کہ جیسے ان کے درمیان میں کوئی اور چیز نہیں ہے نا، اسی طرح آپ کے بعد قیامت اور آپ کے بعد کوئی اور چیز نہیں. دوسرا اس کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ اتنا وقت جو ہے وہ گزر چکا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک، اور اتنا سا وقت جو ہے نا وہ باقی ہے. ٹھیک ہے. پھر ایک اور جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے بڑی دعائیں مانگی تو اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے ایک دن دیا، تو میں نے بہت دعائیں مانگی تو پھر اللہ تعالیٰ نے آدھا دن اور بڑھا دیا. تو قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا ایک دن 1000 سال کے برابر ہے، اور پھر آدھا دن اور 500 سال کے برابر ہے. تو اس کا مطلب ہے قیامت جو ہے وہ سر پہ کھڑی ہے. ایک خیر، لیکن ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ شاید یہ بھی کہتے ہیں کہ 50,000 سال کا دن ہوگا. پتہ نہیں وہ قرآن میں ہے یا اس میں ہے، حدیث میں ہے کہ جو قیامت کا دن ہوگا نا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا. اب اگر وہ قرآن میں ہے نا تو پھر ہمیں اور مہلت مل جاتی ہے، لیکن اگر 5,000 کا نہیں 50,000 کا نہیں ہے تو پھر تو قیامت سر پہ کھڑی ہے، کیونکہ 1400 کچھ ہے نا سمجھے نا شروع ہو رہی ہے تو پھر تو دیکھیں تقریباً کتنے 1400 کچھ ہے آج کل. وہی نا بس 15ویں شروع ہونے لگی. ہاں، لیکن حالات تو بنے ہوئے ہیں. ہو جائے گا، اس کا آغاز ہو جائے گا نا. آج اب یروشلم پہ شروع ہو گیا نا، وہاں سے اٹیک کرا. اوکے، سوری میں اس کو ریلیٹ اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ ایک نشانی ہے. نشانیاں تو شروع ہو گئی. بالکل. اور یہ تھوڑا ہی ہوگا کہ ایک دن، ویسے تو خیر اللہ تعالیٰ ایک دن میں ہی لے آئیں گے، لیکن اس سے پہلے جو ہیں اس کے آثار تو شروع ہو جائیں گے نا. لیکن ابھی وہ بولنے والا آیا نہیں ہے، جانور نہیں ہے. قرآن میں ہے وہ، ہاں جی بالکل قرآن میں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ حدیث میں ہے. بٹ ہو سکتا ہے یہ چیزیں سائملٹینیسلی چل رہی ہوں، ایک چل رہی ہے تو ساتھ ہی دوسری شروع ہو رہی ہے. مطلب جس طرح سے ہم لوگوں پہ اتنا، حضرت عیسیٰ بھی نہیں آئے ابھی، اب حضرت عیسیٰ آئیں گے تو پھر پوری دنیا مسلمان بھی ہوگی. ابھی مسلمان بھی تو سارے نہیں ہوئے نا ابھی تو. ہاں، ابھی سارے نہیں ہوئے، لیکن یہ کہ آخری دور شروع ہو چکا ہے. آخری دور لمبا ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. ہاں ہاں. تو اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آگے اللہ کا فیصلہ، اب اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ. پاک ہے وہ اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں. وہ اس روح کو یعنی کہ وحی کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے. اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے کہ وحی فرشتے کے ذریعے جس پر آنی ہوتی ہے اس پر اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو میرے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. اس نے آسمان اور زمین کو برحق پیدا کیا، یعنی کسی مقصد کی خاطر پیدا کیا ہے. وہ بہت بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں. اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سریحاً وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. آپ دیکھیں کہ بچہ پیدا ہوتا ہے نا کتنا بے بس ہوتا ہے، لیکن جب 4-5 سال کا ہوتا ہے تو پھر میں خود، اور اس کے بعد جب 8-9 سال کا ہوتا ہے کہ نہیں،
پھر جو ٹین ایجری ہوتی ہے تو مطلب اللہ کا نافرمان ہونا تو بعد میں آتا ہے نا، جب شعور آتا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ جھگڑالو تو بن نہیں جاتا ہے. تو دیکھتے دیکھتے سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا. اس نے جانور پیدا کیے جن میں تمہارے لیے پوشاک بھی ہے اور خوراک بھی اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. کتنے فائدے ہیں ہمارے لیے، لباس بھی ہے. اور پھر لباس ایک تو خیر پہلے زمانے میں تو بلکہ ابھی بھی لیدر جیکٹس ہوتی ہیں اور لیدر شوز ہوتے ہیں اور وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد گوشت بھی ہم کھاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ان کے بال وغیرہ ہوتے ہیں ان کو بنائی کر کے ہم طرح طرح کی چیزیں بناتے ہیں، اور طرح طرح کے دوسرے فائدے بھی. ان میں تمہارے لیے جمال ہے جبکہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو اور جبکہ شام انہیں واپس لاتے ہو. وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے. اب یہ ہے کہ پینٹنگز ہوتی ہیں نا، اس میں کوئی خوبصورتی ہے تو آرٹسٹ ہے وہ پینٹنگ بناتا ہے جس میں کہ ایک گلہ جا رہا ہے اور اس میں چرواہا جا رہا ہے، اور اس میں جو ہے نا صبح کا وقت جو ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا ٹینشن کا وقت ہوتا ہے. ٹینشن کا وقت اس لیے ہوتا ہے کہ جانور بھوکے ہوتے ہیں اور جو چرواہا ہوتا ہے وہ بھی پریشان ہوتا ہے کہ ان کو کہیں نقصان نہ پہنچ جائے، ان کو کھانا مل جائے، کہیں کوئی اور آفت نہ آ جائے. تو اس لیے وہ ایک ٹینشن کا وقت ہوتا ہے. لیکن جب شام کو غلہ واپس آ رہا ہوتا ہے تو خوب پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور چرواہا بھی مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں آج کا دن اچھا گزر گیا. لیکن اس میں شان ہے ہر دو وقت. جب کہ ایک جانور ٹن ٹن ٹن، میرے تو جب یہ پڑھتی ہوں نا تو میرے کانوں میں ٹن ٹن کی آواز بھی آنے لگ جاتی ہے. اچھا، اور پھر یہ ہے کہ تمہارے لیے بوجھ اٹھاتے ہیں. اس نے گھوڑے اور خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے. کہا نہیں جاتا فلانے کے اتنے مربع ہیں، اتنے اس کے جانور ہیں، اتنے اس کے یہ ہیں، یعنی کہ یہ آپ کی زندگی کی خوبصورتی بھی ہیں یہ چیزیں. وہ اور بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے جن کا تمہیں علم تک نہیں ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہاں وہ آئیں گے، ہوائی جہاز آئیں گے اور وہ آئیں گے، کیا آئیں گے، کروزرز آئیں گے. تو کیا سمجھ آتی کسی کو. تو اور بھی ایسی چیزیں یعنی سواری کے لیے آئیں گی جن کے بارے میں تم نہیں جانتے. اور اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی موجود ہیں. اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا. اب آپ سوچیں کہ بچہ پیدا نہیں ہوا اور ماں کے سینے میں دودھ آ گیا. اب جب انسان دنیا پر آ گیا اس کے آنے سے پہلے ہر چیز موجود ہے، ٹھیک ہے نا. درختوں میں جو ہیں اس کے لیے وہ پھل لگے ہوئے ہیں، پھر پانی کی ضروریات ہیں، پھر اس کو گھر بنانے کے لیے مٹیریل ہے. جب تک وہ گھر نہیں بناتا تب تک کے لیے درختوں کے سائے ہیں یا پہاڑوں کے اندر کنویں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر ضرورت کو پورا کر کے انسان کو زمین پر اتارا. تو وہ انسان کی روحانی ضرورتوں کا کیوں انتظام نہیں کرے گا؟ کیونکہ روحانی ضرورت انسان خود سے پوری نہیں کر سکتا. حالانکہ جو مادی ضرورتیں بھی ہیں نا ان کی بھی رہنمائی کون کرتا ہے؟ مثلا کشتی بنانا کس نے سکھایا؟ اللہ نے ہی سکھایا نا. تو اسی طرح روحانی ضرورت تو کوئی پوری کر ہی نہیں سکتا تھا، اور اس کی ذمہ داری بھی اللہ تعالیٰ نے لی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ذریعے سے سیدھا راستہ بیان کرتا رہا. وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے. وہ اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے. اس میں ایک بڑی نشانی، یعنی نشانی کو آپ کہیں کہ معجزہ ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے. مسخر سے مراد یہ کہ ایک اصول کا پابند بنا رکھا ہے، اور سب تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں. اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. اور یہ جو بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں اس نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں،
اس میں بھی ضرور نشانی یا معجزہ ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کائنات کو کتنا خوبصورت بنایا نا. پہلے تو آپ بیسک کلر بلو آسمان اور جو ہے وہ گرین زمین ہے, پھر اس میں پھول طرح طرح کی مختلف شیپس کے, مختلف رنگوں کے, اور پھر آنکھوں کی کا سامان نہیں کیا, ناک کی ضیافت کا بھی سامان کیا, خوشبوئیں, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہر ضرورت کو جو ہے وہ خود پورا کیا. وہی ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو, یعنی کہ جو موتی اور اسی طرح کی دوسری چیزیں ہیں. تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے. یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار بنو. چیرتی, کیا آگے سے کشتی ایسے ہوتی ہے؟ کیسے ہوتی ہے؟ پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہے. اس نے زمین میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے. اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ, راہ پاؤ. اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دیں اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. جب آپ بڑا سا سینڈوچ بناتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ ٹوتھ پکس ڈالتے ہیں نا اس میں. کیوں ڈالتے ہیں؟ تاکہ وہ ٹھہرا رہے. اسی طرح زمین جو تھی نا وہ ڈھلک جاتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ٹوتھ پکس گھسائی ہوئی ہیں. کون سی ٹوتھ پکس ہیں؟ پہاڑوں کی ٹوتھ پکس, تاکہ وہ سٹیبل رہے. اور پھر اس نے اور قدرتی راستے بھی بنایا. پہاڑوں میں بھی جو نا قدرتی طور پہ راستے ہوتے ہیں جس کی پھر پگڈنڈیاں سی بن جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ پھر دو پہاڑوں کے درمیان بھی جہاں سے خاص طور پہ دریا گزرتے ہیں وہاں پہ قدرتی راستے, پھر دریا کے ساتھ ساتھ ہی پھر سڑک بناتا ہے نا انسان. اور پھر علامات بھی رکھتی. اچھا, اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں. تو تاروں کے اللہ تعالیٰ نے 3 جو ہیں وہ مقاصد بتائے ہیں. ہدایت پاتے ہیں, قطبی ستارے سے ہم ڈائریکشنز کا پتہ لگاتے ہیں, آسمان کی زینت بھی ہے, اور اس کے علاوہ پھر شیطانوں کو مارنے کے یہ کام آتے ہیں. پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے. حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی. اور وہ دوسری ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں, مردہ ہیں نہ کہ زندہ, اور ان کو کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا. اب اس میں جو زندہ ہستی ہیں نا وہ آ جاتی ہیں, کہ جو پیر قسم کے یا بزرگ قسم کے لوگ. تو بزرگوں کو ہم برا نہیں کہتے, وہ تو دنیا میں اب مثلا داتا صاحب تھے یا امام صاحب تھے, تو کیا وہ لوگوں سے یہ کہتے تھے کہ ہمارے مزار بنا کے ہم سے دعائیں کرنا؟ وہ تو لوگوں کو اللہ سے جوڑتے تھے. یہ تو لوگوں نے خود گمراہی اختیار کی. لیکن ان سے بھی پوچھا جائے گا, جیسے حضرت عیسیٰ سے پوچھا جائے گا کہ کیا تو نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو, اسی طرح ان سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ میرے مزاروں پہ آ کے دعائیں کیا کرو. تو کیا کہیں گے؟ انکار کریں گے, کہیں گے اللہ تعالیٰ مجھے تو نہیں پتا یہ لوگ کون ہیں, ہم تو نہیں جانتے. تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے, مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بستر رہ گیا ہے اور وہ گھمنڈ میں پڑ گئے ہیں. دیکھیں پہلے کس نے گھمنڈ کیا تھا؟ شیطان نے. تو یہ جو گھمنڈ ہے ان کا یہ ایک شیطانی فعل ہے. اللہ یقیناً ان کے سب کرتوت جانتا ہے, چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی. وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو غرور نفس میں مبتلا ہوں. اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں اجی وہ تو اگلے وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں. یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ بربنائے جہالت گمراہ کر رہے ہیں. دیکھو کیسی سخت ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں.
تو ایک تو گناہ ہوگا نا خود نبی کی بات کو ٹھکرانے کا، اور دوسرا گناہ ہوگا کہ ان کے کہنے پر جو لوگ نبی کی باتوں کو ماننے سے پیچھے ہٹ جاتے تھے ان کا گناہ بھی ان کے سر پر جائے گا۔ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ حق کو نیچا دکھانے کے لیے ایسی مکاریاں کر چکے ہیں، تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا، بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم اہل حق سے جھگڑے کیا کرتے تھے؟ جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی ہے کافروں کے لیے، ہاں انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں، یعنی کہ جب ان کی موت کا وقت آتا ہے تو سرکشی چھوڑ کر فوراً ڈگیں ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔ ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف ہے، اب جاؤ جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ، وہی تم کو ہمیشہ رہنا ہے، بس حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبروں کے لیے۔ اب جہنم کا دروازہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ قبر سے ہی شروع ہو جاتا ہے جہنم کا دروازہ۔ دوسری طرف جب خدا ترس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، یعنی کہ قرآن، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے، اس طرح کے نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے لیے بہتر ہے۔ بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا۔ یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔ یعنی موت کے وقت ہی پتہ چل جاتا ہے کہ کس کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ صادر ہو جائے۔ ملائکہ سے مراد ان کی موت کا وقت، اور پھر ہے تیرے رب کا فیصلہ، وہ پھر ہے عذاب کی صورت میں۔ اس طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں، پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا۔ ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخر کار ان کی دامنگیر ہو گئیں اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ یہ مشرکین کہتے ہیں اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔ ایسے ہی بہانے ان سے پہلے کے لوگ بھی بناتے رہے ہیں، تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی، پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر گروہ میں نبی اور رسول بھیجتے رہے ہیں۔ یہ جو آج بہانہ کر رہے ہیں کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے رہے، وہی شرک ہم نے بھی کیا، تو اب ایک تو یہ کہ ہمارا کیا قصور ہمارے باپ دادا کا ہے، واقعی ان کا قصور ہے۔ ان کا قصور یہ ہے کہ ان کے زمانے میں بھی تو کوئی نبی اور رسول آیا ہوگا نا، تو انہوں نے اس کی بات نہیں مانی ہوگی اور اسی شرک کو انہوں نے پھر آگے بڑھایا۔ ابھی ایک جگہ پہ آئے گا جہاں پہ ذکر ہوگا
کہ ایک گروہ جل رہا ہے, اس کے بعد ایک گروہ اس کے اوپر پھینکا جاتا ہے. اوپر والا گروہ کہتا ہے اللہ ان لوگوں کو جہنم میں دوہری سزا دے, ان کی وجہ سے ہم جل رہے ہیں. اور یہ کون لوگ ہوں گے؟ ان کے نانا دادا, جن کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کے طریقے پہ چلیں گے. اس وقت یہ کیا کہیں گے کہ ان کو تو دوہرا عذاب دے کیونکہ ان کی وجہ سے ہم گمراہ ہو کے جہنم میں آئے. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے ہاں ان کے لیے دوہرا عذاب ہے, لیکن تمہارے لیے بھی دوہرا عذاب ہے, اس لیے کہ تمہارے بھی تو پوتے اور نواسے تمہارے نقش قدم پر چل رہے ہیں نا. تو پھر وہ نانا دادا کہیں گے کہ تم بڑا اپنے آپ کو سمجھ رہے تھے ہم سے بلند و بالا, تو تم بھی ہمارے ہی جیسے ہو. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہر گروہ میں نبی اور رسول آیا تھا. کچھ لوگوں نے مان لیا, جنہوں نے نہیں مانا انہوں نے اسی شرک کو پھر اپنی اولاد میں منتقل کر دیا, اور اولاد بھی رسول کو دیکھتی ہے سنتی ہے لیکن ان پر ایمان نہیں لے کر آتی. یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا کیوں نہیں, یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اگر دوبارہ زندگی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ ظالم ہے, کیونکہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مختلف پیدا کیا نا. کچھ لوگوں کو اتھارٹی دی ہے, وہ دوسرے لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں, اور اسی طرح سارے مر جائیں, ظالم بھی مٹی ہو جائیں, مظلوم بھی مٹی ہو جائیں, تو پھر تو جو لوگ مظلومی کی حالت میں فوت ہوئے تو ان کا کون پھر پرسان حال ہے. تو پھر بیسیکلی ظلم کہاں سے آیا؟ اللہ کی طرف سے آیا. تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے, اس لیے وہ حساب لے گا اور ظالم کو سزا دے گا اور مظلوم کو جو ہے اس کا اجر دے گا, اس کی برداشت کا یا اس کے صبر کا. وہ تو اتنے بڑے اسکالر ہیں, ہاؤ کوڈ ہی سے کہ اللہ ظالم نہیں, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے, صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ یہ لازم ہے کہ قیامت آئے اور حساب کتاب ہو. وہ اس پوائنٹ کو سٹریس کرنے کے لیے کہہ رہے تھے کہ لوگوں کے کہنے کے مطابق اگر دوبارہ انسان زندہ نہ ہو, اس کا حساب کتاب نہ ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ظلم کر رہا ہے لوگوں کو مختلف لیولز پر پیدا کر کے. کچھ لوگوں کو اوپر لیول پر پیدا کر کے ظلم کروا رہا ہے, اور کچھ لوگ اب غزہ کے لوگ جو ہیں وہ پس رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان پہ ظلم کرنے والوں کو سزا نہ دے گا, اور دنیا میں اگر وہ دے بھی دے تو جس بندے نے لاکھوں کو مروایا ہے اس کو اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں مار بھی دے تو کیا وہ لاکھوں کی سزا اس کو مل گئی؟ اس کو تو لاکھوں کی سزا ملنے کے لیے ایک دوسری دنیا چاہیے. ٹھیک ہے, ہو گیا کلیئر پوائنٹ؟ تو اٹھائے گا کیوں نہیں, یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے, مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں, اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا ہوتا کہ اسے حکم دے ہو جا, اور بس وہ ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن, اور پھر وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے. جو لوگ ظلم سہنے کے بعد, پہلے تو ظلم سہا, اس کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کی, ان کو ہم دنیا میں ہی اچھا ٹھکانہ دیں گے, اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. ہجرت کے بعد ہی جو ہے نا وہ دین پھیلتا ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم ادھر سے نکلے آگ میں ڈالے جانے کے بعد ہجرت کر کے گئے, تو پھر اللہ تعالیٰ نے دو جگہوں پہ جو ہے وہ مرکز عطا کیے. ایک مرکز عطا کیا ان کو مکہ میں, اور دوسرا مرکز عطا کیا فلسطین میں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے گئے تو پھر جو ہے ان کو مدینہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا کی. اچھا جی, جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے, اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے تم سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے آدمی ہی بھیجے جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے.
اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے. پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں یعنی معجزے اور کتابیں دے کر بھیجا تھا. اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے. اب یہاں پہ نبی کا ایک اور کام جو ہے وہ ہمیں پتہ چلا. ایک کام کیا ہے؟ اللہ کی آیات لوگوں کو سنائے. اب لوگوں کو ضروری نہیں کہ سمجھ آ جائیں، پھر وہ ان کو سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہ رہے ہیں. اب اس کو پھر ہم سنت اور حدیث کہہ دیتے ہیں نا. اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نماز قائم کرو. اب کیسے نماز قائم کرو؟ وہ کس نے بتانا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتانا ہے. تو صرف نبی کا کام اللہ تعالیٰ کے پیغامات پہنچا دینا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کو سمجھانا بھی نبی کا کام ہوتا ہے. اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں. پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو وہم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکنے ہوں. وہ جو کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں یہ لوگ اس کو عاجز، وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے یعنی اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے. حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے. اچھا جی، اللہ تعالیٰ نے عذاب کی مختلف جو ہیں وہ بتائیں. زمین بھی دھنس سکتی ہے اور جو ہے ایسے گوشے سے عذاب آ سکتا ہے جیسا کہ صالح کی قوم پہ آیا چیخ کا عذاب. تو وہ اچانک پھر عذاب کی یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں تو عذاب اچانک آ جائے، یا پھر ان کو پتہ ہو کہ عذاب آ رہا ہے لیکن اس عذاب سے بچنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اس کی مثال کوئی آتی ہے آپ کے ذہن میں؟ زلزلہ آیا تو ہمیں نہیں پتا، ابھی آ جائے زلزلہ تو ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے نا. لیکن جب امریکہ میں ٹورنیڈوز آنے ہوتے ہیں تو کتنے دن سے خبریں آنے لگ جاتی ہیں، وہ یہاں پہنچ گیا، وہ یہاں پہنچ گیا. اب پتہ ہے کہ عذاب آ رہا ہے تو کیا اس کو روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے. اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے. سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں. زمین اور آسمانوں میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں، جتنے ملائکہ ہیں، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں. وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے، اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں. اب پھر یہ آیتیں سجدہ. اللہ کا فرمان ہے کہ 2 خدا نہ بنا لو. تو اس کا مطلب ہے 3 یا 4 بنا لو. جب 2 ہی نہیں بنانے تو 3 اور 4 کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. جی جی ہم نے کیا. خدا تو بس ایک ہی ہے، لہٰذا تم مجھی سے ڈرو. اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور خالصاً اسی کا دین ساری کائنات میں چل رہا ہے. پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور مخلوق سے تقویٰ کرو گے، کسی اور سے تقویٰ کرو گے؟ اب یہ کہ اللہ کا دین کیسے چل رہا ہے، کائنات کا ذرہ ذرہ وہ کر رہا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو پیدا کیا. چاند اس راستے پر چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر کیا. سورج اس راستے پر چل رہا ہے. زمین اس رفتار سے جو ہے وہ گھوم رہی ہے، 2 طرح سے گھوم رہی ہے. ایک تو یوں بھی گھوم رہی ہے اور پھر ایک یوں بھی گھوم رہی ہے بیک وقت، اور ہمیں اس کا پتہ تک بھی نہیں چلتا. تو کائنات کا ذرہ ذرہ نہ صرف اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کر رہا ہے، ہمارا اپنا جسم اللہ کے حکم کے مطابق سانس لے رہا ہے، یا ہمارے دوران خون اس کے مطابق، اس کے حکم کے مطابق چل رہا ہے. اور اسی طرح کائنات کا ذرہ ذرہ جو ہے اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، جس کے بارے میں ہم جانتے نہیں کہ ان کی تسبیح کیا ہے. تو پھر ڈر کس کا ہونا چاہیے؟ ڈر بھی تو پھر اسی کا ہونا چاہیے.
تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے. پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود ہی اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو, مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو یکایک تم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو اس مہربانی کے شکریہ میں شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے. اچھا مزے کر لو, ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا. اس کے لیے پھر ہمیں بہت اچھی مثال ملتی ہے ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی. جب مکہ فتح ہوا تو وہ بھاگ کر جدہ سے کشتی میں سوار ہو گئے کہ میں نے اسلام قبول نہیں کرنا. اس کے بعد کشتی جو تھی وہ طوفان میں جب گری تو پہلے لات منات کو بلاتے رہے, پھر کسی نے کہا بلاؤ اب اسی کو. میں نے سنا تھا ایک دفعہ کہ جو ہندو لوگوں کی بھی جب جان نہیں نہ نکلتی, میں نے سنا تھا, مجھے کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے, تو کہتے ہیں کہ کہہ دو ان کہی, کہہ دو ان کہی, کہ جو بات تم نے آج تک کہی نہیں نا وہ کہہ دو, یعنی کہ لا الہ الا اللہ, پھر ان کی جان نکل جاتی. یہ میں نے سنی تھی, مجھے مطلب کوئی مجھے نہیں پتا کہ صحیح ہے یا نہیں. بعض اوقات ہم لوگ گڑ بھی لیتے ہیں نا ایسی باتیں. لیکن اکرمہ کا واقعہ تو یہ ہے کہ پھر لوگوں نے کہا کہ بلاؤ, پھر اب اسی کو, پھر سب اللہ کو بلانے لگ گئے. تو کہتے ہیں مجھے شوق ہوا کہ اگر طوفان میں گھر کے اللہ کو بلانا ہے تو یہی بات تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب سے کہتے جا رہے ہیں. ہم امن کے حالات میں اللہ کو کیوں نہیں بلا سکتے؟ جب لات منات عزا نے ہماری طوفان میں مدد نہیں کرنی تو عام زندگی میں کیسے وہ مدد کریں گے؟ پھر اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا کہ اگر میں زندہ بچا تو میں اسلام لے کے آؤں گا. پھر وہ نکل آئے اللہ تعالیٰ کے کرم سے. تو پھر جب وہ آ رہے تھے تو لوگوں نے آپ کو بتایا کہ ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے, تو ان کا آنے دو. پھر آیا تو پھر اس نے جو ہے اس بات کو بیان کیا, پھر وہ اسلام لے کے آئے, اور اس کے بعد پھر اسلام کے لیے بہت زیادہ وہ فائدہ مند ثابت ہوئے. کئی مہمیں جو تھیں انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے لڑی تھیں. اچھا جی, یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں. خدا کی قسم ضرور تم سے پوچھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیسے گھڑ لیے تھے. ہم نے 8ویں سپارے میں پڑھا تھا نا غالباً سورہ نام میں کہ دینے والے ہم ہیں اور ان میں سے اللہ کا بھی حصہ ہے, اور جو ہے وہ اسی طرح کے جو ہے ان کے بت وغیرہ کا بھی. اور کبھی اگر پیداوار میں کمی ہوتی ہے تو کہتے ہیں اللہ نے کیا کرنا ہے, لیکن اگر بتوں کو نہ دیا تو ان کی مار پڑ جائے گی. تو اس طرح اللہ کا حصہ ان کے پاس چلا جاتا, لیکن ان کا حصہ کبھی اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں آتا تھا. حالانکہ سارا کچھ دینے والا کون تھا؟ اللہ تعالیٰ. اسی بات کو اللہ تعالیٰ یہاں پہ اور طریقے سے بیان کر رہے ہیں. یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں, سبحان اللہ, اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں, یعنی اپنے لیے ان کو بیٹیاں ناپسند ہیں, اور اللہ کے لیے کیا کرتے ہیں کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. جب ان میں سے کسی کو بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر کلونس چھا جاتی ہے اور وہ بس خون کا سا گھونٹ پی کر رہ جاتا ہے. لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو منہ دکھائے. سوچتا ہے کہ ذلت کے ساتھ بیٹی کو لیے رہے یا مٹی میں دبا دے. دیکھو کیسے برے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں. بری صفات سے متصف کیے جانے کے لائق تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے. رہا اللہ تو اس کے لیے سب سے برتر صفات ہیں, وہی تو سب پر غالب اور حکمت میں کامل ہے. اچھا جی, اس کے پیچھے بھی ایک حکمت تھی کہ وہ بیٹیوں کو کیوں جو ہے وہ زندہ دفن کرتے تھے. اس لیے کرتے تھے کہ ان کا جنگ و جدل والا جو تھا نا معاشرہ تھا, اور جب جنگ و جدل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, سب سے زیادہ کون سفر کرتا ہے؟ عورتیں ہی کرتی ہیں نا. ایک قبیلہ اگر دوسرے قبیلے پر حاوی ہو جاتا ہے تو سب سے زیادہ ذلیل وہ کس کو کرتا ہے؟ عورتوں کو ذلیل کرتا ہے. تو اپنی بچیوں کو اس ذلت سے بچانے کے لیے زندہ دفن کر دیتے تھے. لیکن زندہ کیوں دفن کرتے تھے, یا پیدا ہوتے ہی کیوں دفن کرتے تھے؟ کیوں کرتے تھے؟ ذرا عقل سے کام لے کے مجھے بتائیں. تاکہ وہ جو تکلیف ہے, مطلب وہ تو بچہ ہوتا ہے تو اس کو اتنا پتہ نہیں ہوتا. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے نا, جب بچہ آتا ہے تو پھر آپ بچے کو اٹھاتے ہو اور پھر وہ محبت ڈیولپ ہو جاتی ہے. ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ پھر وہ
تو پھر وہ مار نہیں سکتے تھے، اس لیے پھر اس کو. بلکہ ایک دفعہ ایک صحابی نے آج اس سے کہا کہ میں پردیس میں تھا تو میری بیٹی پیدا ہوئی تو میری بیوی نے مجھے نہیں بتایا، پھر جب میں آ بھی گیا تو وہ ایسے دوڑتی پھرتی تھی تو میری بیوی نے مجھے بتایا کہ یہ ہمسایوں کی بیٹی ہے، یہاں تک کہ میں اسے بہت مانوس ہو گیا اور میں اسے بڑی محبت کرنے لگا. تو جب میں اسے محبت کرنے لگا تو پھر میری بیوی نے بتایا کہ یہ تمہاری بیٹی ہے، تو پھر میں اس کو لے گیا اور گڑھا کھودنے لگا، اور پھر جو تھا وہ میرے ساتھ مل کے گڑھا کھود رہی تھی، اور پھر میں نے اس کو جو ہے وہ گڑھے میں ڈالا اور وہ پھر چیخیں مار رہی تھی بابا بابا. تو کہتے ہیں کہ وہ آوازیں آج تک جو ہے وہ میری کانوں میں آتی ہیں. تو پھر خود بھی رونے لگ گیا، آزاد بھی رونے لگ گئے. تو مطلب زمانے جہالت میں پھر ایسے واقعات ہوتے تھے کہ محبت ڈیولپ بھی ہو جاتی، لیکن وہ کل کی تذلیل کو دیکھ کے اتنا بڑا قدم اٹھا لیا کرتے تھے کہ کل کی تذلیل جو ہے وہ برداشت کرنا جو ہوگا اور بھی زیادہ مشکل ہوگا. اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روئے زمین پر کسی متنفس کو نہ چھوڑتا، لیکن وہ سب کو ایک وقت مقرر تک مہلت دیتا ہے، پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھر بھی آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے تجویز کر رہے ہیں جو خود اپنے لیے انہیں ناپسند ہیں، اور جھوٹ کہتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلا ہی بھلا ہے. ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ، ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہنچائے جائیں گے. خدا کی قسم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں، اور پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ شیطان نے ان کے برے کرتوت انہیں خوشنما بنا کر دکھائے اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی. وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سرپرست بنا ہوا ہے اور یہ دردناک سزا کے مستحق بن رہے ہیں. ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں. یہ کتاب رہنمائی اور رحمت بن کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں. تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور یکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی بدولت جان ڈال دی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے سننے والوں کے لیے. اور تمہارے لیے مویشیوں میں بھی ایک سبق موجود ہے. ان کے پیٹ سے گوبر اور خون کے درمیان ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں، یعنی خالص دودھ جو پینے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے. اسی طرح کھجور کے درختوں اور انگور کی بیلوں سے بھی ہم ایک چیز تمہیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی. دیکھیں اب یہ آگے نا سب سے پہلی تیسرے سال میں یہ آئی ہے نا جس میں اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے نشہ آور چیز کو، اور کیونکہ اس کو کس کے مقابلے میں رکھا ہے؟ پاک رزق کے مقابلے میں، کہ اللہ تعالیٰ تو پاک چیزیں پیدا کرتا ہے، اس سے تم نشہ آور چیزیں بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی. یقیناً اس میں ایک نشانی ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے. اور دیکھو تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ بات وہی کر دی، یعنی کہ اس کو اس طریقے کا پابند بنایا قدرتی طور پر کہ پہاڑوں میں اور درختوں میں اور ٹٹیوں سے مراد ہوتی ہے جو سٹینڈز بنائے جاتے تھے نا انگور کی بیلوں کو سہارا دینے کے لیے، ان کو کہتے ہیں. چڑھائی ہوئی بیلوں میں اپنے چھتے بنا اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس اور اپنے رب کی ہموار کی ہوئی راہوں پر چلتی رہ. اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے. یقیناً اس میں بھی ایک نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں. اس میں دو باتیں میں نے پڑھی تھیں، آپ سے شیئر کرتی ہوں. ایک تو یہ کہ بچپن سے ہی سنتے آ رہے تھے کہ ہائے مکھی کی الٹی ہوتی ہے یا اس طرح سے نا ایک گندی چیز، لیکن پھر بھی ہمیں تو پسند ہے، شاید ہم تو کھاتے تھے، تب بھی کھاتے تھے. لیکن زیادہ مجھے لاجیکل بات یہ لگی کہ شہد کی مکھی کے دو سٹمک ہوتے ہیں. ایک سٹمک اس کی خوراک کا ہوتا ہے جس سے گندگی نکلتی ہے، دوسرا سٹمک شہد بنانے کے لیے ہوتا ہے، اس میں وہ پھر گندگی نہیں آتی، اس کی جو کھانے پینے کی گندگی ہے. اور دوسری بات میں نے یہ پڑھی کہ
کہ شہد کی مکھی اگر پھول کے علاوہ مگر کسی جاندار کو اگر وہ ڈنگ مارے تو وہ مر جاتی ہے، اور اس کا مرنا ضروری ہے کیونکہ وہ پھر پولیوٹ ہو جاتا شہد، اگر اچھا اس کا خون کہ اس کے ڈنگ میں ہے نا چیز، کہ اس کی کوئی چیز جو ہے وہ اس جگہ پہ جاتی شہد والے اسٹمک میں تو پولیوٹ ہو جاتا ہے شہد، اس لیے وہ مر ہی جاتی ہے کہ وہ چیز پھر آئے ہی نہ. اس کا مطلب یہ کہ بھیڑ کی طرح وہ ہمیں کاٹنے پر تلی ہوئی نہیں ہوتی، شہد کی مکھی اوائڈ کرتی ہے کہ وہ ہمیں کاٹے. دو نئی باتیں آپ کو پتہ تھی باتیں؟ میں تو جب میں نے پڑھا تو میں بڑی ویسے خوش ہوئی تھی دونوں باتوں سے. اچھا جی، اچھا روحانی بیماریوں کی شفا کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ قرآن کو بتایا ہے. اور جسمانی بیماریوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہد کو بتایا. اور دیکھو اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، اور تم میں سے کوئی بدترین عمر کو پہنچا دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے. حق یہ ہے کہ اللہ ہی علم میں بھی کامل ہے اور قدرت میں بھی. اب اس کی تفصیل کی ضرورت نہیں کہ بوڑھا اور بچہ جو ہے وہ برابر ہو جاتے ہیں. بوڑھا بھی کیا کھاتا پیتا ہے؟ صرف لیکوڈس کھاتا پیتا ہے. بوڑھے کو بھی جو ہے وہ پیمپرز لگائے جاتے ہیں. بوڑھا بھی جو ہے کچھ نہیں سمجھتا بوجھتا. تو اللہ تعالیٰ اس کو پھر خود نام دیتے ہیں ارذل العمر. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے جو ہے بچا کے رکھے. اور دیکھو اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق میں فضیلت عطا کی ہے. پھر جن لوگوں کو یہ فضیلت دی گئی ہے وہ ایسے نہیں ہیں کہ اپنا رزق اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیا کرتے ہوں تاکہ دونوں اس رزق میں برابر کے حصے دار بن جائیں. تو کیا اللہ ہی کا احسان ماننے سے ان لوگوں کو انکار ہے؟ کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنی خدائی کو شیئر کرے گا؟ جبکہ تم مادی چیزوں کو شیئر نہیں کرتے تو اللہ سے کیوں امید رکھتے ہو کہ وہ شیئر کرے گا اپنی خدائی کو؟ اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہارے لیے تمہاری ہم جنس بیویاں بنائیں، اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور پوتے عطا کیے اور اچھی اچھی چیزیں تمہیں کھانے کو دیں. یہاں پہ کیا بیان ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا بیان ہو رہا ہے نا. بیٹے اور پوتے کیا ہیں؟ بیٹے اور پوتوں کے ساتھ کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ بیویاں. تو بیویاں کیا ہیں؟ اللہ کی نعمتیں ہیں. اس نعمت کا پتہ پوچھیں، کس سے پوچھیں جا کے؟ جن کی بیوی نہ ان سے. وہ شکرانے کی نفل پڑھتا اچھی بیوی. تو اللہ تعالیٰ نے نعمت کے طور پہ بیوی کا ذکر کیا. سب اپنے گھروں میں جا کے بتائیں گے ہم نعمت ہے آپ کی. پھر کیا یہ لوگ یہ سب کچھ دیکھتے اور جانتے ہوئے بھی باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کے احسان کا انکار کرتے ہیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوچھتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے، اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں. بس اللہ کے لیے مثالیں نہ گھڑو. اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. اللہ ایک مثال دیتا ہے. ایک تو ہے غلام جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا. دوسرا شخص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کھلے اور چھپے خوب خرچ کرتا ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟ یعنی خالق اور مخلوق برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ جیسے چاہے خرچ کرے، لیکن مخلوق کے پاس تو اتنا کچھ ہے ہی نہیں کہ وہ خرچ کرے. تو یہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ الحمدللہ. مگر اکثر لوگ اس سیدھی بات کو نہیں جانتے. اللہ ایک اور مثال دیتا ہے. 2 آدمی ہیں، ایک گونگا بہرا ہے، کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی بھلا کام اس سے بن نہ آئے. دوسرا شخص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہ راست پر قائم ہے. بتاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟ یعنی کہ اگر کسی گھر میں ایک ریٹارڈڈ چائلڈ ہے اور ایک نارمل چائلڈ ہے تو کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے، اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا، مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک چھپک جائے، بلکہ اس سے بھی کچھ کم.
حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اس نے تمہیں کان دیے، آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے اس لیے کہ تم شکر گزار بنو. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں، معجزے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا. اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو. اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے اور برتنے کی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں. اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا. پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں. اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو. اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں پھر اس کا انکار کرتے ہیں، اور ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. یعنی دل ان کے جانتے ہیں لیکن وہ زبان سے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ پھر انہیں اپنی زندگی اس کے مطابق ڈھالنی پڑے گی جو وہ ڈھالنا نہیں چاہتے. انہیں کچھ ہوش بھی ہے اس روز کیا بنے گی جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے. پھر کافروں کو نہ حجتیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا، نہ ان سے توبہ و استغفار ہی کا مطالبہ کیا جائے گا. ظالم لوگ جب ایک دفعہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں لمحہ بھر بھی مہلت دی جائے گی. اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھہرائے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے اے پروردگار یہی ہیں ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے. اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب دیں گے کہ تم جھوٹے ہو. اس وقت یہ سب اللہ کے آگے جھک جائیں گے اور ان کی وہ ساری افطرا پردازیاں رفو چکر ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے. جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور دوسروں کو اللہ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں برپا کرتے رہے تھے. اب یہ جو ہے نا شہید ہر گروہ پر اس کا جو پیغمبر ہوگا وہ گواہی دینے والا ہوگا کہ یا اللہ ان لوگوں نے تو میری بات مانی تھی لیکن ان لوگوں نے نہیں مانی تھی. اور اسی آیت کو یہ اب تیسری چوتھی دفعہ بیان ہو رہی ہے، اب یہ ایک اور دفعہ بھی بیان ہوگی. اس طرح کی آیت سورہ نساء میں سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ رونے لگ گئے اور کہنے لگے بس بس، یعنی اس خیال سے کہ مجھے اپنے لوگوں کے خلاف گواہی دینی پڑے گی تو ان کو لیے یہ بڑی تکلیف دہ بات تھی، لیکن گواہی تو دینی ہی پڑے گی نا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب دوبارہ آ گئی ہے وہ آیت. انہیں اس دن سے خبردار کر دو جب کہ ہم ہر امت میں خود اسی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کھڑا کریں گے جو اس کے مقابلے یعنی خلاف شہادت دے گا، اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم تمہیں لائیں گے. یہاں پہ تو صاف صاف آ گیا کہ قریش مکہ کے خلاف شہادت دینے کے لیے ہم آپ کو کھڑا کریں گے، اور یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور ہدایت اور رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے. اللہ عدل اور احسان اور صلہ رحمی کا حکم دیتا ہے اور بدی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے کہ حضرت عمر نے اس کو جمعے کے خطبے میں شامل کیا ہے. اس میں 3 کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے براہ راست. کیا؟
عدل کرو، احسان کرو اور صلہ رحمی کرو. عدل ہوتا ہے کہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہ کرو. احسان کیا ہوتا ہے؟ کسی کو اس کے حق سے زیادہ دے دو. اور اس کے بعد ہے صلہ رحمی. اور صلہ رحمی جو ہوتی ہے وہ یک طرفہ ہوتی ہے، وہ بدلے میں نہیں ہوتی کہ کوئی آپ سے اچھا کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کرے تو وہ صلہ رحمی نہیں ہوتی. صلہ رحمی یہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ برا کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کرو، کوئی آپ سے کٹے تو آپ اس کے ساتھ جڑو. تو یہ 3 کاموں کے کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے، عدل، احسان اور صلہ رحمی. اور 3 کاموں سے روکتا ہے، بدی، بے حیائی اور ظلم و زیادتی. 3 کاموں سے اللہ تعالیٰ روکتا ہے. وہ تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو. اللہ کے عہد کو پورا کرو جب کہ تم نے اسے کوئی عہد باندھا ہو، اور اپنی قسمیں پختہ کرنے کے بعد توڑ نہ ڈالو جب کہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو. اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے. تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سود کاٹا اور پھر آپ ہی اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا. تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا ہتھیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر فائدے حاصل کرے، حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعے سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے. اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا. اگر اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو تو وہ تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھا دیتا ہے. اور ضرور تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس ہو کر رہے گی. کہتے ہیں مکہ میں ایک عورت تھی، ذرا امیر عورت تھی، تو ساری رات اپنی باندیوں کے ساتھ مل کے بیٹھتی اور سوت کاٹتی، اور صبح جب ہوتی تو اس سوت کو جو ہے نا وہ ٹکڑے ٹکڑے کر کے تباہ و برباد کر دیتی. تھوڑا سا اس کا بیلنس جو تھا وہ ٹھیک نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان ہونے کے ناطے تم اچھے کام کرو گے. ہر بندہ کرتا ہے، چاہے کتنا بھی برا ہو، وہ کوئی نہ کوئی نیکی کرتا ہے، لیکن تم اپنے ہی نیک اعمال کو ضائع نہ کر دو. کس طرح سے ضائع ہوں گے نیک اعمال؟ ایمان نہ لا کر، بیسیکلی ایمان نہ لا کر. اور جب آپ ایمان نہیں لاتے تو آپ کے پاس کوئی معیار ہی نہیں رہتا اچھائی اور برائی کا، کہ پھر آپ لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہو، دھوکہ دینے کے لیے آپ جھوٹی قسمیں بھی کھاتے ہو. تو اللہ تعالیٰ اس طرح قسموں کو بھی تمہارے لیے ایک آزمائش بنا دیتا ہے. اور اے مسلمانوں، تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنا لینا. ہم کوئی چیز لینے چاہتے ہیں تو کتنی قسمیں کھاتے ہیں نا دکاندار، نہیں قسم سے باجی میری تو خرید ہے، قسم سے باجی یہ سب سے اچھی چیز ہے. تو قسمیں کھا کر غلط سودا بیچنا تو اتنی بڑی پوچھ ہے. اللہ تعالیٰ اس کو بیان کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی قدم جمنے کے بعد اکھڑ جائے کہ تم اگر ایمان لے بھی آئے تو پھر کیا ہوگا؟ اس طرح کی جھوٹی قسمیں کھانے کے بعد تم گناہ گار ہو جاؤ گے، اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا برا نتیجہ دیکھو گے اور سخت سزا بھگتو گے. اب ایک بندہ ہے جو ویسے تو بڑا اللہ کا نام لیتا ہے، داڑھی شاڑی بھی رکھتا ہے، لیکن جھوٹی قسمیں کھا کے برا سودا بیچتا ہے، تو ہمارے ینگ بچے کیا کہتے ہیں کہ اس سے ہم اچھے نہیں ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں. مطلب ہمارے بچے یہ دیکھتے ہیں نا کہ وہ نمازیں بھی پڑھتا ہے، اس نے داڑھی بھی رکھی ہوئی ہے اور وہ جھوٹ بھی بولتا ہے. ہم کم از کم یہ تو نہیں کرتے. اللہ کے عہد کو تھوڑے سے فائدے کے بدلے نہ بیچ ڈالو. جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. یعنی کہ جو حلال نفع ہے نا اس میں برکت ہوگی، وہ تمہارے لیے زیادہ فائدہ مند ہوگا. اگر تم جانو جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے. یعنی جو نیکیاں تم اللہ کے پاس جمع کرو گے وہ باقی رہیں گی، اور جو تم دنیا کا سامان لینے کے لیے لوگوں کو دھوکہ دو گے وہ فائدہ تو اسی دنیا میں ہی ختم ہو کے رہ جائے گا. اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. اب آپ نے یہ آیت پڑھ لی، اس کا جب میں مفہوم بتاؤں گی تو آپ کو یہ آیت بہت ہی پیاری لگی.
اب مثال کے طور پہ میں نے پیپر دیا, میرے 5 کویسچنس تھے. پہلا جو کویسچن تھا میں نے اس میں 9 مارکس آئے, 9 آؤٹ آف 10 آ گئے. پھر دوسرے میں جو ہے 7 آؤٹ آف 10 آ گئے. پھر تیسرے میں آ گئے 5 آؤٹ آف 10 آ گئے. اسی طرح جو ہے وہ پھر کسی میں 3 آؤٹ آف 10 آ گئے. تو اللہ جب میری زندگی کا پیپر اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے اس کے ہائیسٹ مارکس کون سے تھے؟ تو فرشتے اللہ کرے کہ کہیں کہ جی اس کے تو 9 آؤٹ آف 10 تھے. اب میں 10 آؤٹ آف 10 کی تو ضرورت نہیں کرتی کہنے کی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے سب کو 9 آؤٹ آف 10 کر دو, سب کو. کتنی خوشی دینے والی بات ہے نا کہ ہمارے سارے اعمال 9 آؤٹ آف 10 تو نہیں ہوتے نا, اور ہمیں پتہ نہیں ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں کون سا ہمارے اللہ تعالیٰ کو اچھا لگے اور وہ 9 مارکس لے جائے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا ہمارے جو 5 والے ہیں ان کو بھی 9 کر دیں گے, جو 3 والے ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اپنے حکم سے اس کو 9 کر دیں گے. تو صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. جو شخص بھی نیک عمل کرے گا خواہ وہ مرد ہو یا عورت بشرطے کہ ہو وہ مومن, اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے اور آخرت میں ایسے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے. ٹھیک ہے, 2 دفعہ اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ تو یہاں پہ ہی کہا ہے, قرآن میں جگہ جگہ اس بات کو بیان کیا گیا. اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. پہلے لیسن میں نے کیا کہا تھا کہ اپنے قرآن کھولیں کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لکھا ہوا ہے, نہیں لکھا ہوا نا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ جب بھی قرآن مجید پڑھنے لگو تو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جایا کرو. اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں. اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو اسے تو روح القدس نے ٹھیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احکامات تدریج کے ساتھ آتے ہیں. اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کو منع کرنا چاہتے ہیں اور معاشرے میں وہ بہت شدت سے رائج ہوتی ہے تو اس کو پھر آہستہ جو ہے اس کو دور کرتے ہیں تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو پختہ کرے اور فرما برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے. ہمیں معلوم ہے یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے, حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے. حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ کبھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے. جھوٹی باتیں نبی نہیں کرتا بلکہ جھوٹ وہ لوگ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے, وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں. حضور سسٹم بڑے خوش اخلاق انسان تھے اور بہت سے لوگوں سے ان کی اسلام دعا ہوتی تھی نبوت سے پہلے بھی. تو اسی طرح غلاموں کے ساتھ بھی ان کا جو تھا اٹھنا بیٹھنا تھا, اسلام دعا تھی. تو اب ان لوگوں نے جو ہے الزام لگا دیا کہ قرآن اس غلام سے عجمی غلام سے سیکھ کے آتے ہیں اور پھر ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا ہے. اس پر جو ہے لاجیکل ان کو دلیل دی جا رہی ہے کہ اس شخص کی زبان تو عجمی ہے اور قرآن تو اتنی فصیح عربی میں نازل ہوا ہے کہ تم اس کا مقابلہ خود نہیں کر سکتے. تو تم کیسے ہی سمجھتے ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس عجمی سے کچھ سیکھ کر تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پیش کر دیں گے. جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو تو خیر, مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو راہ نجات نہیں دکھاتا
جو اس کی نعمت کا کفران کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور آنکھوں اور کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے. یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں، بخلاف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ایمان لانے کی وجہ سے وہ ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیے، ہجرت کی، رائے خدا میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا. ان کے لیے یقیناً تیرا رب غفور اور رحیم ہے. ان سب کا فیصلہ اس دن ہوگا جب کہ ہر متنفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہونے پائے گا. اس کے لیے بھی ایک مثال ہمارے پاس موجود ہے، عمار بن یاسر کی مثال. یاسر اور ان کی بیوی جو سمیہ تھیں ان کو تو ابو جہل نے قتل کر دیا تھا نا، اور پھر ان کو اتنا مارا، عمار کو اتنا مارا کہ کلمہ کفر کہو، کلمہ کفر کہو، اور ان کو اپنی جان بچانے کے لیے وہ کلمہ کفر کہنا پڑا. اور پھر یہ ہجرت کر کے آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور ان کو رو رو کے یہ واقعہ بیان کیا کہ وہ مجھے نہیں چھوڑ رہے تھے جب تک کہ میں نے کلمہ کفر نہیں کہا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تمہارے دل کا کیا حال تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل اطمینان پر قائم تھا. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک، تم نے ٹھیک کیا، اور اگر کبھی آئندہ بھی ایسا ہو تو تم ایسا ہی کرنا. یعنی زندگی بچانا جو ہے نا وہ افضل ہے، اور اس میں اگر آپ کا دل ایمان پر قائم ہے اور آپ کو زبان سے کلمہ کفر اگر کہنا پڑتا ہے تو وہ آپ کہہ سکتے ہیں. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے، وہ امن و امان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا. تب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلا دیا. آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. اب یہ کہنے والے کہتے ہیں کہ کوئی بھی بستی ایسی ہو سکتی ہے، دنیا میں مختلف جگہوں پہ رسول آئے اور لوگوں نے جھٹلایا اور پھر وہ بستیاں تباہ ہوئیں. لیکن مثال کے طور پر سبا کی بستی جو یمن میں تھی، تو اس کی بستی کی مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے بند بنائے ہوئے تھے، آبپاشی کا ایک سسٹم بنایا ہوا تھا، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نافرمانی کی تو ان کا وہ سارے کا سارا سسٹم جو تھا وہ تباہ و برباد ہو گیا، اور وہ سرزمین، وہ سرسب سرزمین جو تھی وہ بالکل بنجر بن گئی. یا پھر اس کو مکہ پہ بھی جو ہے اپلائی کیا جا سکتا ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی تھی کہ یا اللہ ان لوگوں پر حضرت یوسف کے سے قحط کے حالات جو ہے وہ مسلط کر دے. تو ان کے اوپر ایسا قحط آیا کہ یہ لوگ جو تھے چمڑا ابال کر پیتے تھے، اور وہ جو تھے اور کیا کھاتے تھے، ہڈیاں ابال کے کھاتے تھے. تو پہلے تھوڑی گھن آتی نا، ذرا غور کریں تو چمڑا اور ہڈیاں ہم نہیں ابال کے کھاتے، پائے کھاتے ہیں. بہرحال اس وقت پھر ابو سفیان غالباً آئے تھے کہ آپ تو سب کو صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، آپ تو لوگوں سے اچھا سلوک کرنے کے لیے کہتے ہیں، تو یہ سب آپ کے بھائی بند ہیں جو اس قحط کا شکار ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو پھر ان کے اوپر سے یہ قحط جو تھا وہ ہٹایا گیا. بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا. وہ البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم فرمانے والا ہے. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو. جو لوگ اللہ پر جھوٹے افطرا باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا عیش چند روزہ ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے. وہ چیزیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، یعنی یہ والی 4 چیزیں. اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا
جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے. واقعہ یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات سے ایک پوری امت تھا. اس نے پوری قوم کا تنے تنہا مقابلہ کیا. اللہ کا مطیع فرمان اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہ تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا. اللہ نے اس کو منتخب کر لیا اور سیدھا راستہ دکھایا. دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا. پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھا. ٹھیک ہے، ابھی کس سے خطاب ہے؟ مشرکین مکہ سے. اور وہ اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ ہم دین ابراہیمی پر ہیں. تو ان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ دین ابراہیمی کیا تھا اصل میں، اور تم نے کیا دین ابراہیمی بنا لیا ہے. اور رہا سب تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. تو اللہ نے سب کیوں مسلط کیا ان پر؟ اللہ تعالیٰ نے تو سب کے لیے جمعے کو پسند کیا تھا، لیکن پھر یہود نے اپنے لیے ہفتے کے دن کو پسند کیا. تو اللہ تعالیٰ نے سب کے دن ان کو اتنے سخت احکامات دیے جس پر وہ عمل نہ کر سکے، اور اس کی وجہ سے پھر وہ نافرمان ٹھہرے. اے نبی، ہاں یہ اب بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کے بعد ہمارا ٹائم پہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. اے نبی، اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ، اور لوگوں سے مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. یہ تو ہو گیا نا سرسری، لیکن اس کا ڈیپ مطلب یہ ہے کہ معاشرے کے مختلف گروہ ہوتے ہیں. ایک انٹلیکچوئل لوگ ہوتے ہیں جو کہ عام بات کو نہیں سمجھتے، دلیل کے ساتھ ان سے بات کی جائے، ان کو کنونس کیا جائے تو وہ کنونس ہوتے ہیں. پھر ان کی دیکھا دیکھی عام لوگ جو ہے اس بات کو بھی مان لیتے ہیں. تو جب تمہارا واسطہ انٹلیکچوئل قسم کے لوگوں سے ہو تو ان کے ساتھ لاجیکل بات کرو. ٹھیک ہے، اگر وہ مان لیں گے تو وہ پھر اپنے ایمان میں پختہ ہو جائیں گے. عام لوگ کیا ہوتے ہیں، ان کو دلائل سے اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. ان کے جذبات کو اگر تم ابھارو گے نا، اگر ان کو نیکی کی طرف ابھارو گے تو ابھر جائیں گے. کوئی برا بندہ آتا ہے، وہ ان کو برائی کی طرف ابھارتا ہے تو پھر موب مینٹیلٹی پیدا ہو جاتی ہے نا. تو ایک عام بندہ جو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں یہ برا کام کروں گا، وہ اس موب مینٹیلٹی کے اندر وہ برا کام کرنے لگ جاتا ہے. تو ایسے لوگوں کو، عام لوگوں کو جو ہے ان کے جذبات کو ایڈریس کرو، ان کے جذبات کو ایڈریس کر کے بتاؤ کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے، ہمیں ایسا کرنا چاہیے، ہمیں ایسا کرنا نہیں چاہیے. یہ ہو گیا دوسرا گروہ. تیسرا گروہ ہے جو کہ ڈٹا ہوا ہے برائی پر، بلکہ اس کی مخالفت پر. اب اس کو آپ لے سکتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ جو عیسائیوں کو تربیت دی جاتی ہے، یا پھر اسی طرح اور ہیں بہائی لوگ ہیں، پھر اسی طرح جو ہیں کوئی بھی آپ نان مسلم لے لیں جو کہ اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے باقاعدہ تیار کرواتے ہیں. ایسے لوگوں کو آپ نے درگزر نہیں کرنا، ایسے لوگوں سے آپ نے مقابلہ کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ نے ان لوگوں کا مقابلہ نہ کیا تو وہ دنیا میں یہی بات پھیلائیں گے کہ ہاں مسلمان تو کوئی دلیل ہی نہیں دے سکے، وہ تو اپنے کیس کو پریزنٹ ہی نہیں کر سکے، ان کے کیس میں اگر کوئی وزن ہوتا تو کوئی وہ ہم سے بات کرتے نا. تو ایسے لوگوں سے مقابلہ کرنا ہے، لیکن اخلاق کے دائرے میں رہ کے، اخلاق کے دائرے میں رہ کے، اخلاقیات سے نیچے نہیں اترنا. یہاں ہمارے ایک جو ہے نا لفظ رائج ہے، اس کو کیا کہتے ہیں، جو دو عالم ایک دوسرے سے بحث کرتے ہیں، نہیں مباحثہ تو نرم لفظ ہوتا ہے، مکالمہ بھی نہیں، ذرا سخت لفظ ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جادلہم. یہ پرانے زمانے میں بہت ہوتا تھا تقسیم پاکستان سے پہلے نا. مجاہدہ بھی نہیں، لفظ نہیں آ رہا، میں کل بتاؤں گی. نہیں آ رہا.
تو بہرحال لاجک کے ساتھ ان سے بات کرنی ہے اور سٹینڈ لے کے بات کرنی ہے, درگزر سے بات نہیں کرنی, ٹھیک ہے. ان کے ساتھ آپ نے مقابلہ کرنا ہے تاکہ پھر ان کا ہلکا اثر جو ہے نا وہ پھر ختم ہو جائے. لیکن یہ بھی تبھی ہوگا نا جب ہمیں خود ہمیں اتنا علم ہوگا, ہمیں خود اتنی سمجھ تو ہونی چاہیے, کیونکہ ہم سب ریپریزنٹیٹیو ہیں, اللہ تعالیٰ کے سفیر ہیں ہم سب لوگ, تو ہمیں اتنی اہلیت پیدا کرنی چاہیے کہ ہم ان کے بنیادی اعتراضات کا جواب دے سکیں. تو مباحثہ کرو ایسے طریقے پر جو بہترین ہو. تمہارا رب زیادہ بہتر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے بھٹکا ہوا ہے اور کون راہ راست پر ہے, اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو, لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صبر سے کام کیے جاؤ اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. کتنی دفعہ صبر کا لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا نا, اس لیے کہ اگر مسلمان بے صبری کرتے تو کیا فضا پھیلتی. ہاں بھائی اسے تو بات ہی کرو, تو ایسا پاگل ہو گیا, اسے تو بات کرو تو وہ تو پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ جاتا ہے, تو اسلام کی بدنامی ہوتی. اس لیے مسلمانوں سے کہا گیا کہ جو مرضی کوئی کچھ کہے تم نے آگے سے بولنا نہیں ہے. اور یہ 30 سال کی بات ہے نا, ہجرت تو پھر ہوئی تھی 13ویں سال میں, تو 13ویں سال میں اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کہ صبر کرو, درگزر کرو, برداشت کرو, اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں, یعنی لوگوں سے جو ہے بہت زیادہ نیکی کا معاملہ بھی کرتے ہیں, لوگوں کو ان کے حق سے زیادہ دے دیتے ہیں. الحمدللہ. آج کے لیے اتنا ہی, باقی انشاءاللہ کل پڑھیں گے. اللہم آنس وحشتی فی قبری, اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ. اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین. آمین.